برین فیکٹ کے معزز دوستو، السلام علیکم، میں عرفان۔ اور دوستو، ابھی تک پوری دنیا اور خاص کر امریکہ اور اسرائیل یمن کے ریڈ سی میں حملوں سے سنبھل نہیں پائے تھے کہ یمن نے ایک اور خطرناک چال چل دی ہے جس نے ان تمام اتحادی ممالک اور مڈل ایسٹ میں موجود ہر ملک کو خوف میں مبتلا کر دیا ہے۔ جی ہاں دوستو، یمن نے فلسطین کی نہتے مسلمانوں کی مدد کے لیے شام کے بارڈر کے ساتھ اپنی فوجیں لگا دی ہیں۔ اس کا مقصد فلسطینیوں کی مدد مزید کھل کر کرنا تو ضرور ہے، لیکن اس نے پہلے سے تباہ حال اس علاقے کو مزید تشویش میں مبتلا بھی کر دیا ہے۔ ہر کوئی پریشان ہے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے، کیا جنگ پھیلنے والی ہے، کون کون سا ملک اس کی لپیٹ میں آنے والا ہے، کیا دنیا ایک اور ورلڈ وار کی طرف بڑھنے والی ہے۔ کچھ بھی ہو، لیکن یمن کے اس موو سے اس پورے خطے کی جیو پولیٹیکل صورتحال تبدیل ہو گئی ہے اور اس کے اس پورے خطے پر گہرے اثرات ہو سکتے ہیں۔ یمن کی شام کے بارڈر پر اپنی فوج کو تعینات کرنے والی یہ چال کتنی گہری ہے، اس کے لیے مڈل ایسٹ کی ایک بہت ہی کمپلیکس ہسٹری کو سمجھنا ضروری ہے۔ فلسطین اسرائیل مسئلہ کئی نسلوں سے اس سارے خطے کا بنیادی مسئلہ چلا آ رہا ہے، کبھی علاقائی جھگڑے تو کبھی تاریخی طور پر ایک دوسرے کی مخالفت اور ایک دوسرے پر حملے۔ ان ساری وجوہات کی وجہ سے اس تنازع نے پوری دنیا کی توجہ حاصل کر لی ہے اور پوری دنیا نے کوشش کی ہے کہ اس علاقے میں کسی طرح امن قائم ہو جائے۔ یمن کی اس پرانے جھگڑے میں انوالومنٹ شاید بہت سارے لوگوں کو سرپرائز کر دے، کیونکہ یمن ایک ایسا ملک تھا جو اپنے ہی بہت سارے اندرونی مسائل میں گھرا ہوا تھا اور ان سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تاہم یمن کے اس فیصلے کے پیچھے اس علاقے کے اہم ممالک کے ساتھ جیو پولیٹیکل اور تاریخی تعلقات ایک اہم وجہ ہو سکتی ہے، اور یمن کی فلسطین کے معاملے میں مداخلت میں یمن اکیلا ملک نہیں ہے، بلکہ اس معاملے کو وسیع علاقائی سیاست کو مد نظر رکھتے ہوئے غور کرنا ہوگا۔ مڈل ایسٹ بہت لمبے عرصے سے اس علاقے میں طاقت کے حصول اور اپنے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ یمن کی یہ موو بھی بلا شک و شبہ بہت سارے پیچیدہ معاملات کے زیر اثر ہے۔ اس سارے علاقے میں ایک اہم ملک ایران ہے جس کا یمن پر گہرا انفلوئنس ہے، کیونکہ یمن کی حوثیوں کو مدد فراہم کرتا رہا ہے۔ ایران اسرائیل کے خلاف کھل کر اپنے جذبات کا اظہار کرتا رہا ہے، اور امریکہ اور اسرائیل کا کہنا ہے کہ ایران فلسطین کے جہادی گروپوں کو مدد فراہم کرتا رہا ہے۔ یمن کی ایران کے ساتھ گٹھ جوڑ کی وجہ سے اس علاقے میں ایک بڑا علاقائی اتحاد بنانا اور اپنے مفادات کا تحفظ کرنا بھی ہے۔ تاہم شام کے بارڈر پر فوج تعینات کرنے کا مقصد اپنے شمال میں پڑوسی ملک سعودی عرب کو خبردار کرنا بھی ہے، جو کہ امریکہ اور اسرائیل کا ایک قابل اعتماد اتحادی بھی ہے۔ یمن کے بارڈر پر فوجیں تعینات کرنا سعودی عرب کی اس علاقے میں چودراہٹ کو چیلنج کرنا ہے اور اس علاقے میں اپنی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ یہ فوجی تعینات کرنے سے مڈل ایسٹ، جو کہ آلریڈی جنگ اور مسائل میں گھرا ہوا ہے، اس کو مزید تباہی کی طرف لے کر جانے کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ مڈل ایسٹ کئی دہائیوں سے جھگڑوں، ٹینشن، جنگوں اور مختلف قسم کی دشمنیوں میں گھرا ہوا ایک علاقہ ہے۔ یمن کی فلسطین اور اسرائیل کے معاملے میں انوالومنٹ نے اس علاقے میں معاملات کو مزید بگاڑ دیا ہے۔ اسرائیل اس سارے معاملے کو بڑی گہری نگاہ سے دیکھ رہا ہے، کیونکہ یہ اس کی سالمیت کے لیے خطرہ ہے۔ اسرائیل نے ہمیشہ سے ایران اور اس کے اتحادی گروپوں کو اپنے لیے خطرہ قرار دیا ہے، جن میں یمن کے ہوتی بھی شامل ہیں۔ یمن کا ایران کے ساتھ اتحاد اور فلسطین کے لیے مدد کا اعلان اسرائیل اس علاقے میں اپنے مفادات کے لیے خطرہ سمجھتا ہے، اور یہ فوج شام کے بارڈر پر تعینات کرنے کی وجہ سے سعودی عرب اور ایران، جن کے حال ہی میں دوستی ہوئی ہے، ایک بار پھر سے جنگ کی طرف جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں ملک اس علاقے میں طاقتور ملک ہیں اور دونوں کو اپنا اپنا ایجنڈا ہے۔ سعودی عربیہ، یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور اسرائیل کا بہت لمبے عرصے سے اتحادی ہے، جبکہ ایران ان کے انفلوئنس کو اس علاقے میں ہمیشہ چیلنج کرتا آیا ہے۔ یمن کی وجہ سے سعودی عرب اور ایران کے نازک تعلقات میں بہت آسانی سے دراڑ آ سکتی ہے۔ یمن کی شام کے بارڈر پر اپنی فوجوں کی تعیناتی کو عالمی سطح پر بھی نظر انداز نہیں کیا گیا۔ بہت سارے ممالک اور آرگنائزیشنز نے اس پر رد عمل دیا ہے، جس کے پیچھے ہر ایک کا اپنا مقصد اور مفادات ہے۔ امریکہ، جو کہ اسرائیل کا ایک وفادار اتحادی ہے، اس نے یمن کی اسرائیل اور فلسطین کے معاملے میں دخل اندازی کے اوپر اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ امریکہ کی گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ ایران اس خطے کا امن تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس علاقے میں اپنا اثر و رسوخ قائم کرنا چاہتا ہے۔ یمن کی ایران کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات کی وجہ سے امریکہ کی ایران کو مڈل ایسٹ میں ترقی سے روکنے کی کوششوں کو بہت بڑا جھٹکا لگا ہے، جبکہ دوسری طرف روس رد عمل کا اظہار کرنے میں زیادہ محتاط ہو گیا ہے، کیونکہ روس کے ایران اور اسرائیل دونوں کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں اور روس مڈل ایسٹ کے کئی جھگڑوں میں ثالثی کا کردار بھی ادا کرتا رہا ہے۔
یمن کی اس تعیناتی کے اوپر رشیا نے اس علاقے میں اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے اپنے اثر و رسوخ کو برقرار رکھتے ہوئے اس بہت بڑی علاقائی دشمنی میں کسی بھی فریق کی طرفداری کرنے سے گریز کیا ہے، اور اب امریکہ کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ اس کی چودراہٹ خطرے میں ہے، اور اس نے پہلی دفعہ اس چیز پر زور دیا ہے کہ اسرائیل اور فلسطین دونوں کے جھگڑے کا کوئی پرامن حل ڈھونڈا جائے۔ حالانکہ اس سے پہلے امریکہ جنگ بندی کے معاملات کو یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں ویٹو کر چکا ہے۔ اقوام متحدہ مسلسل اس کے دو ریاستی حل پر زور دیتا آیا ہے، اور وہ اس بات پر کاربند ہے کہ وہ اسرائیل اور فلسطین کے جھگڑے میں بات چیت کرواتا رہے۔ شام کے بارڈر پر فوجیوں کی تعیناتی کے مسئلے کو زیادہ گہرائی سے سمجھنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ یمن کے اندرونی حالات کو سمجھا جائے، اور یہ بھی سمجھا جائے کہ اس تعیناتی کے بعد یمن کے لوگوں کے حالات اور اس کا کیا اثر پڑے گا۔ یمن 2014 سے خانہ جنگی کا شکار ہے۔ یمن کے ہوتیز، جن کو مبینہ طور پر ایران کی مدد حاصل ہے، سعودی عرب، امریکہ اور اس کے اتحادی ملکوں سے جنگ لڑ رہے ہیں، جن کی وجہ سے یمن کے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بڑے پیمانے پر لوگوں کو ہجرت کرنی پڑی، خوراک کی کمی کا سامنا کرنا پڑا، اور ہیلتھ کیئر سسٹم بالکل تباہ ہو گیا۔ یمن کی آفیشیل گورنمنٹ، جو کہ ایبرو منصور ہادی کے زیر انتظام چل رہی ہے، اس نے پورے ملک پر کنٹرول کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ ان سارے معاملات کے درمیان اگر یمن فلسطین کی مدد کی ٹھان لیتا ہے تو اس سے یمن کی پہچان ایک ایسے ملک کے طور پر ہوگی جو کہ عرب اور اسلامی مفادات کا تحفظ کرنے والا ملک ہے، اور اسے اس علاقے کے دوسرے مسلمان ملکوں کی طرف سے مدد اور ہمدردی ملنے کی توقع ہے۔ اور یمن کے سعودی عرب کے ساتھ ہونے والے مذاکرات میں یمن کا پلڑا بھاری ہوگا، کیونکہ یمن نے اپنے آپ کو ایک طاقتور ملک کے طور پر منوا لیا ہے۔ یمن کا ایران کے ساتھ اتحاد اور اسرائیل فلسطین جھگڑے میں شمولیت کو وہ اپنے سعودی عرب کے ساتھ جھگڑے میں اپنے مفادات کا تحفظ کرنے اور دنیا سے اپنے لوگوں کی مدد کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ یمن کو جہاں پر اس کے فائدے مل سکتے ہیں، وہیں پر اسرائیل فلسطین جھگڑے میں یمن کی شمولیت سے بہت سارے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں۔ یمن کی شمولیت کی وجہ سے پہلے سے تباہ حال مڈل ایسٹ میں ٹینشن مزید بڑھ سکتی ہے اور جنگ مزید پھیل سکتی ہے۔ مڈل ایسٹ پراکسی وار لڑنے کی ایک تاریخ رکھتا ہے۔ یمن کے اندرونی حالات، یعنی یمن کے لوگ مدد کی تلاش میں ہیں، ان کو خوراک، تعلیم اور صحت کی سہولیات جلد سے جلد چاہیے، لیکن یمن اپنے ریسورسز کو فلسطین اور اسرائیل کی جنگ میں لگا رہا ہے، جس سے اس کی اپنی آبادی شدید متاثر ہو سکتی ہے۔ لیکن دوستو، اگر صرف اپنا ہی سوچا جائے تو پھر فلسطین کے لوگ کہاں سے مدد کی امید کریں، کیونکہ سعودی عرب، UAE وغیرہ پہلے سے ہی امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، لے دے کے صرف یمن ہی حقیقی معنوں میں فلسطین کی مدد اس وقت کر رہا ہے۔ یمن اس وقت یہ نہیں دیکھتا کہ اس سارے جھگڑے میں کودنے کی وجہ سے یمن کی تجارت جو پہلے سے ہی تباہ شدہ ہے، اس پر مزید پابندیاں لگ سکتی ہیں اور اسے مزید مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سارے مغربی ممالک، جن میں امریکہ، اسرائیل وغیرہ شامل ہیں، سب یہی کہہ رہے ہیں کہ یمن کی اس انوالومنٹ کی وجہ سے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان معاملات مزید پیچیدہ اور مشکل ہو سکتے ہیں، اور امن کی قائم کرنے کے لیے مذاکرات خراب ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس سارے معاملے میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا کہ غزہ اور فلسطین کے دیگر علاقے، جن کو بالکل تباہ کر دیا گیا ہے، کیا یہ امن قائم کرنے کی کوششیں تھیں۔ اگر یمن اس معاملے میں مزاحمت کر رہا ہے تو یمن کو فلسطینیوں کا ساتھ دینے کی وجہ سے کیوں یہ کہا جا رہا ہے کہ یمن امن کی کوششوں کو خراب کر رہا ہے؟ کیا ایک نہتے اور کمزور ملک کو تہس نہس کر دینا امن قائم کرنے کی کوشش ہے؟ امریکہ اور اسرائیل کو یہ بھی خطرات تنگ کر رہے ہیں کہ اس انوالومنٹ کی وجہ سے اسرائیل کے خلاف لڑنے والے گروپوں، یعنی حماس اور اسلامی جہاد کو بھی مدد حاصل ہوگی، جس کی وجہ سے اس علاقے میں وائلنس بڑھے گی اور علاقے کا امن مزید خراب ہوگا۔ دوستو، یاد رہے کہ وائلنس ہمیشہ طاقت کے توازن کے خراب ہونے کی وجہ سے بڑھتی ہے، یعنی دو ملک جو کہ برابر کی طاقت رکھتے ہیں، ان میں جنگ نہ ہونے کے چانسز زیادہ ہوں گے۔ جب ایک ملک کمزور ہوگا اور دوسرا طاقتور ہوگا تو ہر وقت طاقتور کمزور پر حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوگا۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر، جیسا کہ اسرائیل اور فلسطین کے معاملے میں ہو رہا ہے، کمزور ملک پر چڑھ دوڑے گا اور اسے تباہ کر دے گا، جس کے نتیجے میں انسانی جانوں کا ضیاع زیادہ ہوگا۔ جبکہ دو ملک جو کہ ٹکر کے ہوں گے تو دونوں کو یہ خطرہ ہوگا کہ اگر ہم نے حملہ کیا تو ہماری آبادی اور لوگوں کا بھی نقصان ہوگا۔ یہ سوچ کر دوسرا ملک حملہ کرنے کی جرت نہیں کرے گا۔ اب یہاں پر معاملات زیادہ پیچیدہ ہو گئے ہیں کیونکہ اسرائیل اپنے ہمسایوں اور دشمن سے صرف دفاع کرتا چلا آ رہا ہے، سوائے فلسطین کے کہ جہاں پر اس کی فوجیں داخل ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل کسی ملک پر، وہ بھی یمن جیسے دور دراز کے ملک کے اوپر حملہ کر کے اس کو ختم کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو اب اسرائیل کے لیے مسائل یوں بڑھ رہے ہیں کہ امریکہ، جو پہلے سے ہی پوری دنیا میں جنگوں اور کئی طرح کے مسائل میں گھرا ہوا ہے، کیا اسرائیل
اسرائیل کی اس حد تک مدد کرنے پر راضی ہوگا کہ وہ یمن کے خلاف ایک جنگ کا آغاز کرے، کیونکہ پہلے سے ہی جو 10 ملکی اتحاد بنایا گیا تھا، جس میں بعد میں 10 مزید ملکوں کا اضافہ کرنے کا کہا گیا تھا، جس کے متعلق ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو میں پہلے سے ہی بنا چکا ہوں، اس کا لنک آپ آئی کارڈ پر کلک کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ ان 10 ملکی اتحاد کے عملی طور پر کچھ بھی فوائد سامنے نہیں آئے، بلکہ ان 10 ممالک میں سے زیادہ تر ممالک نے صرف خانہ پوری کے طور پر اس میں شمولیت اختیار کی ہے۔ لیکن یمن کے اس فوجی تعیناتی کے بعد اگر ہم اس سارے معاملات کا خلاصہ تیار کریں تو یہ ہوگا کہ اب سارے ملک اس جھگڑے کو مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر طے کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ اس سے پہلے امریکہ مذاکرات کرنے اور اس جنگ کو ختم کرنے کے حق میں بالکل نہیں تھا۔ یمن کی اس تعیناتی کے اوپر سارے تنقید تو ضرور کر رہے ہیں، لیکن اس کا فائدہ فلسطین کے نہتے اور معصوم مسلمانوں کو ضرور پہنچے گا اور مزید قیمتی جانوں کا ضیاع اس سے رک جائے گا۔